میں انفارچونیٹلی نا میں رسپیکٹ کرتا ہوں مگر میں اس میں بھائی چارہ ایڈ کر لیتا ہوں. تھینکس ٹو جہانگیر بھائی, انہوں نے اپنے جیسے پیار کرنے والے کچھ لوگوں سے ملوایا. ان میں سے ایک بھائی سے ملاقات سے پہلے مجھے ہرگز نہیں پتا تھا کہ کس سے ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے. وہ بھی انہوں نے بھی جہانگیر کی طرح مجھے بھائی بنا لیا, آج بھی ویسے پیار کرتے ہیں. مجھے اس ملاقات کے 15 منٹ بعد پتہ چلا کہ وہ جو بھائی ہیں ہمارے, ہی واز آنریبل چیف منسٹر ان انٹرم گورنمنٹ, اور یہ واحد ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنی انٹرم گورننس میں اپنے صوبے میں جتنی تبدیلی لا سکتے تھے لانے کی کوشش کی. اینڈ ناٹ اونلی دیٹ, اس لیے نہیں کہ میرے منہ پہ بیٹھے ہوئے میرے بھائی ہیں, ہمارے بھائی ہیں علاء الدین مری, مگر اس لیے کہ آج بھی جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ بلوچستان کے لیے کسی بلوچ کے لیے کوئی کام ہو سکتا ہے, آپ ان کو رات 3 بجے فون کرنے, ویسے سوتے صبح 6 بجے ہیں لیکن 3 بجے فون کر لیں, ہی از اویلیبل. مجھے میں نے اور جہانگیر نے بایو میس کے کچھ پروجیکٹس کیے, وہ ہم گفتگو بعد میں کریں. علاء الدین بھائی تھینک یو سو مچ. موسٹ ویلکم بھائی جان, بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا, اور اسپیشلی جب بھی آپ بلوچستان پہ ہمیں بلائیں گے. ابھی بھی آپ نے رات 3 بجے کم کہہ دیا ہے, صبح 6 بجے بھی حاضر ہو جائیں گے انشاءاللہ سر. لیکن پھر آپ سو جائیں گے آ کے کیونکہ وہ آپ کے سونے کا ٹائم ہونا ہے. نہیں انشاءاللہ سر. جہانگیر بھائی, آپ علاء الدین بھائی آپ کے آنے سے پہلے میں نے جہانگیر سے ایک سوال کیا. میں نے کہا بلوچستان کے جو 5 ٹاپ پرابلمس ہیں وہ کیا ہے, آپ کی لسٹ کیا ہے 1 to 5؟ سر میں اگر 1 to 5 میں نمبر 1 کو دوں نا سر, بلوچستان میں بے روزگاری, میرٹ کا جو استحصال ہے, مجھے یہ نمبر 1 پہ لگ رہا ہے. دیکھیے بے روزگاری ان اے سینس میرٹ نہیں ہو رہا ہے نا سر. جو میرٹ پہ لوگ آ رہے ہیں ان کو نوکریاں نہیں مل رہی ہیں, جن کے تعلقات ہیں ان کو نوکری مل رہی ہے, تو میرٹ کا وائلیشن ہو رہا ہے. بے روزگاری عروج پہ ہے پوری دنیا میں. اچھا سیکیورٹی, جو بلوچستان کے دہشت گردی کے حالات ہیں یا سیکیورٹی کے جو ایشوز چل رہے ہیں, وہ لنکڈ ہے بے روزگاری کے ساتھ. کریکٹ. جہاں دنیا میں آپ کو بے روزگاری نظر آئے گی وہاں بدامنی نظر آئے گی. ایسی ہے. ایون دین کراچی میں آپ دیکھیں, جب بھی یہاں پہ اکانومی کی حالت کمزور ہوتی ہے, آپ روڈوں پہ اسنیچنگ دیکھ لیتے ہیں, آپ موبائلوں کو سگنلوں پہ لوٹتا ہوا دیکھتے ہیں, تو یہ ایک لنک ایشو ہے. نمبر 3 میں بے روزگاری, سوری میں ساتھ سے کلیئر کرتا جاؤں, بے روزگاری میں علاء الدین بھائی وجہ تعلیم کا ایشو ہے, اپرچونٹیز کی پرابلم ہے کہ نہیں ہے, یا کوئی پولیٹیکل مسئلہ ہے؟ سر میں تو اس کو کہتا ہوں ان اے سینس کہ لوگوں میں ول نہیں ہے ہمارے کام کرنے کی. بالکل نہیں ہے, چاہے وہ ہماری بیوروکریسی ہو, چاہے وہ ہمارے سیاسی سیٹ اپ کے لوگ ہوں, یا سو کالڈ کے لوگ کہتے ہیں کہ جی فیڈرل گورنمنٹ توجہ نہیں دیتی ہے. تو توجہ کیوں دے؟ علی بھائی آج آپ نے مجھے اپنے پروگرام کے لیے انوائٹ کیا تو میں یہاں ہوں. کریکٹ. میں خود سے نہیں آ سکتا. ایسے بالکل ٹھیک. تو اگر میں نہیں, آپ نہیں چاہیں تو میں یہاں آ نہیں سکوں گا, میں بات نہیں کر سکوں گا آپ کے چینل پہ. تو اسی طرح ہمارے بلوچستان کے لوگ اگر فیڈرل کو اپنے جینین مسائل نہیں بتائیں گے, ان کا حل ان سے نہیں مانگیں گے, ان کو آپشنز نہیں دیں گے, صحیح ریسرچ کے ساتھ وہاں جا کے بات نہیں کریں گے, تو وہ مسئلے حل بھی نہیں ہوں گے. تو اس میں 3 چیزیں لنک ہوئی. کیپیبلٹی, دیکھیں اپرچونٹیز پہ آپ کبھی نہ بلوچستان پہ بات کیجیے گا. وہاں تو میرے رب نے جو فضل رکھا ہے ہمارے بلوچستان پہ, وہ تو آپ پوری دنیا کو میں چیلنج کرنے کو تیار ہوں کہ جو اپرچونیٹیز اللہ پاک نے بلوچستان کو دی ہیں. ٹاک اباؤٹ دیٹ آلسو. فضل ربی بھی بہت ابھی آپ کے آنے سے پہلے بالکل ایسی دنیا میں. تو اب اس کو آپ یوٹیلائز نہ کریں, اس کو آپ ایکسپلور نہ کریں, اس سے فائدے نہ لیں, اور کل کے دن بلیم کریں کہ جی بلوچستان میں ہے کچھ نہیں. تو ہے تو بہت کچھ, بٹ ضرورت اس بات کی ہے. اگین ایجوکیشن دیکھیں, پڑھنا لکھنا از سم تھنگ ایلس, ٹیکنیکل ایجوکیشن از سم تھنگ ایلس. بالکل ٹھیک. آج میں پڑھ کے PhD کر لیتا ہوں, ٹھیک ہے, مجھے ایک خاص اسکوپ کے اندر تو معلوم ہے, لیکن میں ان فیلڈ کسی انڈسٹری کو چلانے کے لیے, اس کے لیے مجھے کوئی صلاحیت نہیں ہوگی. تو اسکلڈ کی بہت کمی ہے. سولوشن دیتے جائیں, آپ پرابلم بتا رہے ہیں, پلیز ہائی لائٹ اے سولوشن سو دیٹ اینی باڈی who listens to you. علاء الدین بھائی ہم چاہتے ہیں کہ وہ پھر جب آپ سے یا جہانگیر سے کنیکٹ کریں تو وہ کیا آپ نے کہا تھا, ہم حاضر ہیں. بردر دیکھیں علی بھائی, بات یہ ہے سولوشنز لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم ہوتی ہیں. جی. کبھی اگر میں آج بتاؤں کہ میں بلوچستان میں انڈسٹریلائزیشن کرنا چاہتا ہوں, وہ تو لانگ ٹرم, تو ایک کم سے کم 10-20 سال کا ایک عرصہ چاہیے. آج اگر پنجاب کی انڈسٹری دیکھیں گے, کراچی کی, وہ اوور دا نائٹ نہیں بنی, اس میں ڈیکیڈز کی محنت شامل ہے لوگوں کی, تب جا کے ہوئی ہے. تو اس میں تو کافی ٹائم لگنا ہے. میں مسائل کو گناتے ہوئے تو میں صبح تک یہاں آپ کا پروگرام فل کر سکتا ہوں مسائل پہ. اب ال کے اوپر آتے ہیں سر. شارٹ ٹرم میں آپ کے پاس 2 اللہ نے آپ کو بارڈرز دیے ہیں, افغانستان اینڈ ایران.
جن کے اوپر وہاں کے لوگ سیلف میڈ طریقے سے ٹریڈ کرتے ہیں، جس کو ادھر انفارچونیٹلی کسی کو اسمگلنگ کا نام دیا جاتا ہے، کبھی آپ اس کو کیا کہتے ہیں، کبھی کیا، میں اس کو کہتا ہوں سیلف جنریشن روزگار، جو لوگ خود اپنے لیے چوز کر کے کر رہے ہیں. میں نہیں چاہتا ہوں، میں نہیں کہتا ہوں سوری، اور اگر خدا نہ خواستہ آپ اس کو روک دیں تو آپ کتنے لوگوں کو بے روزگار روکا ہوا ہے نا سر، گزشتہ 1-2 سالوں سے جو روکا ہوا ہے، اس کے بعد آپ بدامنی کی لہر کو تو چیک کریں. میں اگر اس بات کو میتھمیٹکس کے ذریعے دیکھتا ہوں تو اگر آپ 1000 ارب روپے فرض کریں سال میں اس بارڈر سمگلنگ کی وجہ سے روک رہے ہیں، تو شاید 1500 ارب روپے آپ سیکیورٹی پہ خرچ کریں. کین دس بی ریگولرائزڈ؟ بہت سارے ہیں. دیکھیں میری ایران کے قونصل جنرل سے ملاقات ہوئی، رائٹ، انہوں نے مجھے بتایا کہ ایران اور ترکی کے درمیان 21 ارب سے لے کر 25 ارب ڈالر تک جو فلیکچویٹ ہوتی ہے ٹریڈ ہے، اسی طرح کی یعنی ٹریڈ ہے، باقاعدہ ٹریڈ ہو رہی ہے. اب وہاں پہ FATF کہاں ہے، وہاں پہ امریکن سینکشنز کہاں ہیں، وہاں کیوں کوئی نہیں بات کر رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو پہلے رکھتے ہیں. دس از دا پوائنٹ. پھر اگین دیکھیں US کے ساتھ ہمارے بہت سارے ایشوز چلتے ہیں، پوری دنیا میں گیو اینڈ ٹیک ہوتے ہیں. آج آپ سن رہے ہیں کہ انڈیا کے اوپر امریکہ نے بڑا زور ڈالا ہوا ہے کہ آپ رشیا کا تیل نہ لیں. ٹھیک ہے سر، اتنے سال تو لیا جا رہا تھا، اس کے اوپر سینکشنز تھے، پھر بھی لیا جا رہا تھا. وائی ناٹ ہم امریکہ کو کنونس کر سکتے ہیں امریکہ کو کہ سر یہ ہمارے لوگوں کی ضرورت ہے. ایران سے گیس آنے دو. یہاں دیکھیں دس از دا پوائنٹ. دیکھیں زرداری صاحب، لوگ کچھ بھی کہیں، میں کسی پارٹی کی نہ تعریف کبھی کرتا ہوں نہ کریٹیسزم. جس نے کام کیا ہے اس کو کریڈٹ ملنا چاہیے. دیکھیں یہ ایگریمنٹ ہوا ہے، پائپ لائن ہمارے بارڈر تک موجود ہے. سب سے بڑا کام تو 18th امینڈمنٹ تھا سر. بہرحال اس کے اندر بھی کچھ ایشوز ہیں. دیکھیں اگین ہم اب ایک سوئچ نہ ہو جائیں، صرف ایک لفظ کے اندر میں بتاتا ہوں آپ کو. 18 امینڈمنٹ آپ کو دی گئی اسٹرینتھن کرنے کے لیے پروونشل اٹانومی. یس. اس کے بعد آپ کو بتایا کہ آپ اپنے ڈسٹرکٹ کونسلز کو بھی اتنا ہی مضبوط کریں، یونینز کو بھی کریں. ان کو آپ نے کیا نہیں، ایک چیز کا فائدہ لیا، دوسری جگہ آپ نے سبلیٹ نہیں کیا وہ فائدہ. زرداری صاحب اور سر زرداری صاحب نے آپ کے ایران گیس پائپ لائن کو بارڈر تک لا کے کھڑا کر دیا. آج جدھر میں اور آپ بیٹھے ہیں، آج اس کو اجازت مل جائے. آج دیکھیں میری انڈسٹری کس چیز پہ رو رہی ہے، آسمان پہ گیس کیوں نہیں، صرف اور صرف انرجی کی پرائس ایسے ہی ہے، ہمیں پورے ریجن میں مار رہی ہے. آج آپ ایران سے گیس پائپ لائن انٹر کریں، ہم اس سے بجلی بھی بنانا شروع کریں، ہمیں ڈائریکٹلی 20 روپیز پر یونٹ نیچے آ جائے گا. ہم وائبل ہو جائیں گے پوری دنیا کو ایکسپورٹس کے لیے. 20 سے بھی کم آئے گا. تو سر اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. لاسٹ ایئرز میں آپ نے دیکھا کہ چابہار کے اوپر 400 ارب ڈالر کی انڈین انویسٹمنٹ قبول کر لی گئی، پورٹ فنکشنل ہو گیا، پروجیکٹ لگ گئے. کہاں ہے امریکن سینکشن کیوں نہیں آیا؟ کیوں نہیں آیا یہ سوال ہے. تو یہ ہماری ڈپلومیسی ہے، لیک آف ڈپلومیسی ہے نا سر. ہم مطمئن نہیں کر پاتے ہیں اس فورمز پہ جا کے. ہم بڑے چھوٹے چھوٹے ایشوز کے اوپر وہاں پہ نیگوسیٹ کرتے ہیں. جو ہمارے جینین ہیں، اسپیشلی جو میں رونا میرا ہے کہ بلوچستان کو ہم پرائرٹی کیوں نہیں رکھتے ہیں. اگر یہ مسئلہ حل ہوگا تو بلوچستان کو فائدہ ہوگا، بلوچستان